سب سے پہلے تو میں تحریک انصاف کے اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے حوالے سے آپ کا کامنٹ چاہوں گی. دیکھیں جی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بہت سے لوگ اس کو مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی آپ سے گفتگو سے کچھ دیر پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہم مستقل جس کی گردان کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی 171 ملین کے قریب جو ہے وہ رقم آئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی رقم کدھر گئی؟ باقی جو رقم تھی وہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ انگلینڈ نے اس رقم کو پاکستان ٹرانسفر کرتے ہوئے ٹیکس کی صورت میں کاٹ لی گئی. ہمارے ملک میں رقم آئی تھی اور باقی رقم ہم نے جو ہے وہ ٹیکس کے لیے جو ہے وہ کاٹ لی ہے. اور ادھر پاکستان کی حالت یہ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک سیل لفافے کے ذریعے یعنی کہ ایک ایسا لفافہ کہ جس کے اندر جو ہے وہ کیا موجود ہے کسی کو نہیں پتا، حالانکہ کابینہ میں زبیدہ جلال صاحبہ بھی ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھا، ایم کیو ایم کے لوگ بھی موجود تھے، یعنی کہ ایک ایسی کابینہ تھی جو مخلوط حکومت کی نمائندہ تھی. لیکن میں نے فواد چودھری صاحب جو سابق منسٹر بھی ہیں انفارمیشن کے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میرے خیال ہے اس وقت منسٹر تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ فواد بھائی یہ بتائیے گا کہ جب کابینہ کے سامنے لفافہ آیا تو کس نے اعتراض کیا؟ کیا کسی نے یہ کہا؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ جی اس لفافے کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا اور خان صاحب کو بتایا کہ لفافہ جو آیا ہے اس کو ایسے ہمیں پاس نہیں کرنا چاہیے، آپ پھنس جائیں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے تنہائی کے اندر کسی گوشے میں جا کے ان کو یہ بات ضرور کی ہو، لیکن کابینہ میں جس وقت یہ سرکولیٹ کیا گیا اس وقت فواد چودھری صاحب کے بقول کہ صرف ایک شیریں مزاری صاحبہ تھی کہ جنہوں نے احتجاج کیا کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو وہاں پر شہزاد اکبر صاحب اور جو اس وقت ہمارے وزیر قانون تھے انہوں نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں، خان صاحب کو اعتماد میں لیا گیا، آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سب لوگ سائن کر دیں. تو فروغ نسیم صاحب جیسا ماہر قانون تھا وہ بھی، اور شہزاد اکبر صاحب کو اس وقت بڑا توتی بولتا تھا، دونوں نے خاموشی سے وہ سائن کروا لیا اور وہ رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئی. یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، القادر یونیورسٹی کو بھی چھوڑ دیجئے، وہ کرپشن کا پیسہ تھا، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ گیا تھا، یو کے نے اس کو کیوں جو ہے وہ ڈیٹین کیا اور کیوں پاکستان بھیجا، کورٹ کا وہاں پر کیا فیصلہ تھا، جو پراپرٹی ٹائکون ہے جس کا کوئی میڈیا پہ نام نہیں لے رہا ملک ریاض صاحب، ان کا اس میں کیا عمل دخل تھا. ان تمام چیزوں کو آپ ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے، صرف یہ تصور کیجئے کہ یو کے نے اس پیسے کے اوپر ٹیکس وصول کیا اور پاکستان نے ٹیکس تو دور کی بات، تحقیقات تو دور کی بات کہ ملک ریاض صاحب پیسے کیسے لے کر گئے تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا اس کے اوپر معاملات تھے، اس کو کس کے حوالے کرنا چاہیے، پاکستان نے جو ہے وہ ٹس سے مس نہ کی اور وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو گئے. تو یہاں تو ایک بڑی بے ضابطگی نظر آتی ہے کہ ہم لوگ معاملات کے اندر سنجیدہ ہی نہیں ہیں کہ ایک ملک آپ کے پکڑے گئے پیسوں کے اوپر ٹیکس وصول کر لیتا ہے لیکن آپ کسی چیز کے اوپر نہیں جاتے. القادر ٹرسٹ کے بہت سارے پہلو ہیں، دیکھیں یہ کوئی کیس آج کا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم اس وقت بھی ڈسکس کر رہے تھے جب یہ کیس بنا، جب کیس کا فیصلہ آنا تھا تب بھی ڈسکس کر رہے تھے. اس کو 4-5-6 دفعہ تو آپ لوگوں نے بھی ڈسکس کیا ہوگا. القادر ٹرسٹ کیس، سہاوا کے اندر زمین، اب سب کو جو ہے وہ حفظ ہو چکا ہے کہ فرح گوگی کا کیا کردار تھا، بشرا بی بی کا کیا کردار تھا، کس نے کیا کیا. اس کو ایک لمحے کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو بات ہو رہی تھی مذاکرات کی. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا مذاکرات. القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ اب ظاہر ہے کہ تحریک انصاف اس کو چیلنج کرے گی، ہائی کورٹ پہ جائے گی، اور کیسز کے اندر لازمی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ 2+2=4 کی طرح ہوں. بعض دفعہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ابتدائی طور پر ریلیف دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی سزا کے اوپر عمل درآمد کو معطل کیا جائے، یا سپریم کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو سپریم کورٹ فیصلے کے اندر کسی کمی کوتاہی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر کوئی اسٹے آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں وہ دے دیا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ سرے سے ختم ہو جائے گا. اور جج نے بھی کوئی بہت سنگین الزامات نہیں لگایا، اس نے بے ضابطگیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر ہیں بھی بے ضابطگیاں یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جو پیسے وصول ہوئے تھے اس کے بدلے انہوں نے کوئی زمین لے لی ہے. لیکن یہ سارے کوئنسیڈنس ہیں، کیونکہ جب آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی بنیاد پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا حکومت میں ہوتے ہوئے کسی فائدہ لینے کے اوپر جو ہے وہ آپ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا جائے، اور پھر خاص طور پہ جب آپ صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگا کر نکلے ہوتے ہیں. بہرحال مذاکرات کی اگر بات کریں تو مذاکرات اس وقت تو جو ہے وہ ہمیں ختم دکھائی دیتے ہیں، اختتام اس کا جو ہے وہ ایک جانب ہوتا دکھائی دیتا ہے. لیکن اس میں مجھے یاد آتا ہے کہ شیخ وقاص اکرم نے بیان کافی دن پہلے دیا تھا کہ مذاکرات کا تعلق نہیں ہے کوئی بھی عمران خان صاحب کے خلاف آنے والے فیصلے سے. اس وقت منڈے کو فیصلہ آنا تھا، پرانی بات ہے، جب فیصلہ محفوظ ہو گیا، سنایا نہیں گیا، اب فرائیڈے کو آیا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے تحریری مطالبات حکومت کے سامنے پیش کی ہیں
اور اس سے ایک دن پہلے آپ کو یاد ہوگا عرفان صدیقی اور رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، جس کے اندر جو ہے وہ ایک شعر ہے شاکر شجاع آبادی کا کہ شاکر تو آپ سیاںا ہے، یعنی کہ شاکر تم خود سیانے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ چہرے کے حال کیا ہیں، اس کے بعد سوال پوچھ رہے ہو. تو اس کا میں نے ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے. تو اس وقت ہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی سنجیدگی اب مذاکرات کے اندر باقی نہیں رہی. فواد صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ نے بھی مذاکرات میں سنجیدگی کے حوالے سے بات کی ہے. یہ صرف ابھی ہم اس کیس کے فیصلے کے بعد کی بات نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو سنجیدگی کا فیکٹر تھا حکومت کی جانب سے، میں حکومت کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس سارے سینیریو کے اندر حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. آپ تحریک انصاف چونکہ اس وقت اپوزیشن میں، جو سنجیدگی کا فیکٹر ہے جس میں خواجہ آصف ہوں، رانا ثناءاللہ ہوں، عطا طاہر صاحب ہوں، مختلف بیانات ہم سن رہے تھے مذاکرات کو لے کے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیریسنس کا فیکٹر موجود تھا شروع سے ہی مذاکرات میں؟ اور اب تو چونکہ فیصلہ بھی آ گیا ہے، دو کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کا تعلق اس فیصلے سے نہیں ہے. لینے والا ہاتھ اور دینے والا ہاتھ دونوں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے سے سنسیئر نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ سے سنسیئر نہیں تھے. مذاکرات کی ابتدا میں عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا، اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے حمود الرحمان کمیشن اور شہباز شریف اردلی اور پتہ نہیں کیا کیا ابتدا میں خان صاحب کی طرف سے بیانات آ گئے. پاکستان تحریک انصاف نے گو کہ نسبتاً سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، لیکن حکومت کا تو آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب ایک طرف کہہ رہے کہ مذاکرات کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مذاکرات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور پھر جب ملاقات ہوئی بیرسٹر غور کی، حالانکہ وہ امن و امان کے حوالے سے تھی، جو آرمی چیف کے ساتھ کوئی چٹ چیٹ ہوئی، اس کے بعد تو حکومت کی چائے کی پیالی کے اندر ایک طوفان آ گیا، جیسے انہیں برداشت نہ ہو رہا کہ ہمارے سجنا کی طرف کسی نے دیکھ کیسے لیا. تو محبوب اور سجن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ حکومت اور اس کے درمیان رہا. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا رہا حکومت کی طرف سے، حالانکہ حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. حکومت کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، بلکہ سوچتی ہے کہ حکومت کے پاس دینے کو ہوتا ہے، اور جس نے مذاکرات جو کر رہا ہوتا ہے اس نے وصول کرنا ہوتا ہے. تو دینے والے ہاتھ کے پاس، جس کے پاس بہت کچھ ہے، اس سے بہرحال سنجیدگی کا تدبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں، معاشی حالات دیکھیں، سرحدوں کے اوپر جو معاملات موجود ہیں، عالمی حالات، ہم اگر پاکستان کے کردار کو دیکھیں، پاکستان کی پھر خاص طور پر معاشی حالات کو دیکھیں، تو پھر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے وہ اپنی سیاست کو کچھ دیر کے لیے جو ہولڈ کرے اور ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام پیدا کرے. دیکھیں اگر اس ملک کے اندر احتجاج ہو رہے ہوں، اس ملک میں دھرنے ہو رہے ہوں، اس ملک میں جو ہے وہ لوگ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہ کر رہے ہوں، اس ملک کے اندر جو ہے وہ اور کچھ ایسی پالیسیز ہوں کہ جس سے جو ہے وہ ملک میں پینک ایک ہو رہا ہو، سڑکیں بند ہوں، چوکوں چوراہوں کے اوپر لوگ جمع ہوں، تو اس کا نقصان ریاست کو ہے. اور ریاست کی ذمہ دار جو ہے وہ اس وقت حکومت ہے کہ جو لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتی ہے. تو پھر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرے کہ جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر جو ایک کیوس پیدا ہوا ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو. تو حکومتوں نے جو ہے وہ ریاست کو بچانے کے لیے آگے آنا ہوتا ہے، اپنی سیاست کی قربانی دینی ہوتی ہے، جو ہے وہ دوسروں سے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں، جھگڑے کو ختم کرنا ہوتا ہے، ناراض لوگوں کو پہاڑوں سے اتارنا ہوتا ہے. تو یہ حکومتوں کے ہمیشہ سے کام رہے ہیں، کوئی ایسی نئی حکومت نہیں آ گئی ہے انہیں کو پتہ نہیں ہے. تو حکومت نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کام کرنا تھا کہ جی آپ 26 نومبر کو پہنچ گئے تھے، آپ نے 9 مئی آپ سے ہو گیا تھا، آپ بیچ میں جو ہے وہ احتجاج کرتے رہے، کبھی پٹائی لگتی رہی آپ کی. آپ کو پتہ ہے میں پچھلے دنوں ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے تذکرہ کیا ایک بڑے صحافی کے ویلاگ کا کہ ایک پوری معیشت یہ بن چکی ہے کہ پولیس انتظار کرتی ہے کہ کب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کا اعلان کرے، کب راتوں کو وہ لوگوں کو گھر سے اٹھائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جیبیں گرم کریں. تو یہ تمام چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حکومت اس وقت جو ہے وہ دوسری سائڈ کے اوپر ہے. تو حکومت کو بہرحال ذمہ داری کا کام لینا ہوتا ہے. اب آپ کے اپنے لوگ ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں جو لوگ ہیں وہ کوئی جو ہے وہ مریخ سے آئے ہیں، جوپیٹر سے آئے ہیں، مارس سے آئے ہیں. یہ اتنے سارے کل جو ہے وہ جو ہمارے جو شمسی سیارے ہیں ان میں سے کسی سے آئے ہیں، کہیں سے بھی نہیں آئے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو ان کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو تھوڑا سا بڑا اپنے لوگ کنسیڈر کر لینا. فواد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگ کنسیڈر نہیں کریں انفارچونیٹلی.